صرف یہ بتا دیں کہ او آئی سی کا آبزرور کون ہے؟ انڈیا، جس کا کوئی تعلق نہیں دور دور سے اسلام کے ساتھ، وہ انڈیا ہمارا آبزرور ہے. تو ہم او آئی سی میں بھی گئے. اس کے بعد آپ عرب لیگ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی انڈیا کے دوست بیٹھے ہیں جن کی تجارت ہے ہمارے سے زیادہ. اب بھی ہمارے دل کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں یہ رہتا ہے کہ ہم انڈیا سے آلو پیاز لیں گے، ہم انڈیا کے ساتھ جناب بڑی اچھی دوستی کریں گے، اور ہم تھوڑے سے ڈی ایچ اے آگے لے کر کے جائیں گے بادل کے قریب. نہ کرو جی، کیوں پروگرام بند کرانا جی. تو ہم تو یہ نہیں طے کر پاتے کہ پولیو پاکستان میں دوبارہ آیا، ہم پوری دنیا میں ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی کہ ہم دو ملک رہ گئے ہیں، ایک افغانستان اور ایک پاکستان. نائجیریا بھی اس لسٹ سے نکل. اصل میں جو بی جے پی وہاں پہ جو اس وقت اقتدار میں ہے، ان کی ٹرمینالوجی جو آر ایس ایس کی ہے وہ یہی ہے کہ ہندوتوا کو سیو کریں، باقی ساری جو مائنورٹیز ہیں ان کو دبا کے، ان کے اوپر کچل کے ان کو نکل جائیں، اور انڈیا میں صرف ہندوؤں کا ہی راج ہو. دیکھیں نا، ٹائمز آف انڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھارت کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ملٹری کوئی بھی آپشن اختیار کرنے، کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے. اپنا پروفیسر، یہ کتنا کا ممکن ہے کہ باہر کے جو الیکشن آ رہے ہیں، مودی صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی حرکت چاہ رہے ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، پاکستان کے اوپر یا پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کا بھی خطرہ ہے اکتوبر نومبر کے دوران، اور اندرون بھارت بھی اس طرح کا دیکھیں نا، یہ مطلب کہ خطرات تو موجود ہیں. جی اگر تو آپ کو چاہتے ہیں کہ میں خوش فہمیوں والا تبصرہ کروں جس سے میرے جذباتی دوست بڑے خوش ہو جائیں، وہ میرے لیے زندہ آباد کے نعرے لگائیں، تو یہ میرے لیے ممکن ہے. زندہ آباد تو آپ ہیں. اچھا، دوسرا کوئی میرے لیے مرد آباد کے نعرے لگائے، یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں بیچ بیچ کی باتیں کروں گا. ایک تو بات آغا صاحب نے کی کہ فوج سوچ رہی ہے، انڈیا میں کبھی فوج نہیں سوچا کرتی. دوسری بات میں ایک عرض کروں، رضی، ہیومن رائٹس کی بات جو انڈیا میں اس قدر خراب ہے، اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، میں کہتا ہوں اس کے بھی ہم تھوڑے بہت ذمہ دار ہیں. ایک طرف کہیں سری لنکا ہے، کہیں نیپال ہے، پاکستان ہے، چائنا کو اتنی پرواہ نہیں ہے بھارت کی. آپ دیکھیے، آپ کا کشمیر کا ڈسپیوٹ اس کے ساتھ ہے، اور جو ایک جینوئن ڈسپیوٹ ہے. ہمارا کوئی پریس، کوئی الیکٹرانک میڈیا یا کوئی پرنٹ میڈیا ایسا جس کی آواز اقوام متحدہ میں گونجتی ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل میں گونجتی ہو، یا ہمارے وہ پیپر نیو یارک ٹائم یا خلیج ٹائم، یا آپ یوں کہہ لیں کوئی اور جو برطانوی پیپرز ہیں، گارڈین وغیرہ، وہ کبھی ہم سے خبریں اٹھاتے ہوں، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے رائٹرز بھی بدقسمتی سے انٹرنیشنل لیول پہ اتنے نون نہیں ہیں. نہیں سر، جو ہیں وہ غدار قرار دیے جاتے ہیں، جو ہیں وہ آپ سے بھاگ کے گئے ہیں، آپ اس کو اون نہیں کرتے. سوری ٹو سے، میرا خیال تھا کہ میں یہ بات چھپا لوں. دیکھیں، انڈیا میں کوئی میجورٹی اور کوئی منورٹی نہیں ہے. ان کی فلسفی کے مطابق وہاں تو سیکولرزم ہے، طبقات ہیں، کمیونٹی ہے. جہاں سیکولرزم ہو تو وہاں تو یہ چیزیں گننی نہیں چاہیے. رہی بات وہ آپ جو الیکشن کی، میں شارٹ باتیں کرتا جاؤں، سٹوری میں سے سرخی آپ نکالیے گا. اگر ٹرمپ جیتتا ہے یا ٹرمپ کی آپ کو بالادستی امریکہ میں نظر آتی ہے، تو اس وقت آپ کا میں کہنے لگا تھا آپ کا مودی آئیڈیا کا، وہ ٹرمپ کا اس وقت دم چھلا ہے. ساڈا عمران نہیں بنتا پہ تو مودی کی تم بننا ہے. اچھا، آپ کا جو ہے وہ میں اسے تذکرہ نہیں کرتا، وہ مور دین انف ہے، سوری. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کون روکے انڈیا سے آپ اس طرح جس طرح آپ کو انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے یا ہیومینٹی کی. پہلے تو ہماری ہیومینٹی جو ہیومن رائٹس ہے نا، تھوڑا سا ہمارا بھی ہاتھ اس میں سے کمزور ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، بات تو سچ ہے، مگر آپ کو پتا ہے یہ بات کون سی ہے. اس لیے پہلے یہ جو کمزور سراؤنڈنگ ہے انڈیا کا، بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے ریجن میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ ایک رپورٹ تو شائع کرتی ہے، لیکن پرسان حال نہیں ہے. نہ دہلی میں کسی کی پرسان حال ہے، نہ گجرات میں کسی کی پرسان حال ہے، نہ کشمیر میں کسی کی پرسان حال ہے. تو مجھے بتائیں، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے وہ انڈیا میں شروع ہوگی، انڈیا میں ختم ہو جائے گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے انفارمیشن منسٹر
اور فارن منسٹر کی اتنی آواز، وہ اتنی بھرپور آواز اٹھائے. میں نہیں کہتا دہلی کی دیواروں کو وہ اڑا دے اور آپ کا وہاں لال قلعے پہ جھنڈا لگ جائے، لیکن وہ بات جو ہیومن رائٹس والے ہیں، ہماری وزارت خارجہ کی، ہماری انفارمیشن کی آواز وہاں تک بھی نہیں جاتی. اچھا ہم یہاں بیٹھ کے مزہ ضرور لیتے ہیں اور ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. اگر ہمیں خیال ہو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے تو ہم کسی اور انداز میں کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں. ابھی تو آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کراچی پہ باتیں کروائی جا رہی ہیں، ہم تو اسرائیل کے متعلق سوچ رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. رضی بات بڑے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہم نے جو ہمارے انڈین مسلمان ہیں ان کو پوری طرح اون کرنے کی کوشش، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی وہاں کوئی کلہاڑی لے کے انڈیا میں داخل ہو جانا ہے، آپ نے بارڈر پار کر جانا ہے. نہیں، آپ کو اقوام متحدہ میں کھڑکنا ہے اور وہ انفارمیشن کے ذریعے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اور دوسری طرف میں یہ آخری بات کر لوں آپ کے وزارت خارجہ کا، تو میں بیان ہی نہیں دیکھتا. اب بھی ہمارے دل کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں یہ رہتا ہے کہ ہم انڈیا سے آلو پیاز لیں گے، ہم انڈیا کے ساتھ جناب بڑی اچھی دوستی کریں گے اور ہم تھوڑے سے DHA آگے لے کر کے جائیں گے بادل کے قریب. نہ کرو جی، کیوں پروگرام بند کرانا جی؟ تہاڈی مہربانی جی. اگے تسی غصے چ آئے ہو ملتانوں، اینا گرم شہر. پٹی صاحب پیار سے باتیں کی ہیں، سچی بات ذرا وہ گرم لگتی ہے. پٹی صاحب اے سچی گل نہیں کرنی ہوں، تسی کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو. سر انڈیا دا کیویں مکو ٹھپیا جائے سر؟ رئیس صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں کب یہ محسوس ہوا کہ انڈیا ہمارا دوست ہے؟ 1947 سے لگا لیں، 2020 ہو گیا، 73 سال گزر گئے. ہم اسی چکر میں رہے کہ جی ہمسایوں سے اچھے تعلقات، ہمسایوں سے اچھا ماحول، ہمسایوں کے ساتھ دوستی، ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ وہ سارا. انڈیا ان باتوں کو نہیں مانتا، نہ وہ ہمسائیگی کو مانتا ہے، نہ وہ کسی مذہب کو، نہ دین کو مانتا ہے، نہ ہی وہ کوئی اور بات ہیومن رائٹس مانتا ہے. اب آپ مجھے بتا دیجیے کہ ان کا ایک تو مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کا پروپیگنڈا ہمارے سے بہت بہتر ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے بھی کہا جی کہ وہ دوسرے اخبارات انڈیا کی چیزیں اٹھاتے ہیں. شکریہ، ورنہ رضی میری نہیں مانتا کہ ان کی چیزیں وہ اٹھاتے ہیں اور ہماری چیزیں جو آپ نے کہا وہ بھی درست ہے کہ جی ان لوگوں کو ہم نے پھر جو ہے نا وہ نیگیٹو لائن یا ریڈ لائن کے نیچے کر دیا. ان کا پروپیگنڈا اس لیے کامیاب ہے کہ ان کا میڈیا، ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کی سول اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے پوچھ کے چلتے ہیں. ان کا جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے فورن آفس کے بیان سے باہر نکلے گا ہی نہیں. آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، بالکل درست ہے. اتنے ذہنی غلام ہیں وہ کہ فورن آفس کے جو فریم ورک ہے نا اس میں سے کبھی بڑے سے بڑا نامور ایڈیٹر بھی نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے صاحب، وہاں پہ سر یہاں پہ تو ہم نے ایک لفظ کسی کا ادھر ادھر ہمارے کہنے کے مطابق ہوا نہیں ہے اور ہم نے اسے غدار ڈکلیئر کیا نہیں ہے اور FIA نے پکڑا نہیں ہے اس کو. اب اس میں یہ ہے کہ ایسے میں کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہے جی دیکھیں، بھارت سے ہماری دوستی ناممکن ہے، بھارت سے دشمنی بھی ناممکن ہے. دشمنی بھی ہماری جو ہے وہ چل ہی رہی ہے، آدھی پچدی جس طرح چلتی رہتی ہے. آپ کی چل رہی ہے. ہاں، وہ اس کے بعد کشمیر کے معاملے میں بھی ایک تقریر ہوئی تھی. پروفیسر صاحب نے کہا جی کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ معاملہ اٹھائیں، تو کشمیر کے معاملے میں ہم نے اٹھایا. اس کے بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، وہ نہ اٹھائیں. ہم کم از کم جو ہمارا رائٹ ہے، ہمارے جو مسلمان، ہمارے سے زیادہ مسلمان ایک لمحہ مجھے دیں گے، ایک لمحہ. جی دیکھیے میرے پیارے بٹی، ایک لمحہ کہہ کے 3 منٹ لینے، میں قسم 1 منٹ سے زیادہ لوں. جی. دیکھیے بٹی، جو یونائٹڈ نیشن غلط کرتی ہے اس کی آواز بھی تو ہم ہی نے اٹھانی ہے نا. صحیح کہہ رہے پروفیسر صاحب، بالکل اٹھائیں. لیکن سر ہم مائک بھگو آتے ہیں وہاں پہ تقریریں کر کے. آپ کم از کم جو آپ کے ساتھ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ OIC کا آبزرور کون ہے؟ انڈیا، جس کا کوئی تعلق نہیں دور دور سے اسلام کے ساتھ، وہ انڈیا ہمارا آبزرور ہے. تو ہم OIC میں بھی گئے. اس کے بعد آپ عرب لیگ میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی انڈیا کے دوست بیٹھے ہیں جن کی تجارت ہے ہمارے سے زیادہ. ہم ان ملکوں کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے. دوست بنائے نا سر، تجارت نہیں ہے تو ڈپلومیسی ہی کر لے بھٹی صاحب. وہی کہہ رہا ہوں، اسی طرف آتا. تیسرا یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے جو سفرہ حضرات ہیں جو بڑے اچھے وہاں پہ جھنڈا جن کی گاڑی پہ لگا ہوتا ہے پاکستان کا، میرے ٹیکس کے پیسے سے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، میرا ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے. ہم اس بات کو طے کر لیں کہ جناب ہم نے یہ معاملہ پوری طرح اجاگر کرنا ہے، اٹھانا ہے. ہم تو لگے ہوئے ہیں جی کہ روز ویلٹ ہوٹل جو ہے اس کو ہم کس طرح نچکاری کریں. ہم امریکہ سے روز ویلٹ ہوٹل کس طرح ٹرمپ کو تحفے میں پیش کریں، لیز پہ پیش کریں یا کیش پہ پیش کریں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ تو یہی مسئلہ حل نہیں کر رہے. ہم تو یہ بات نہیں طے کر پا رہے کہ جی کراچی کا جو معاملہ ہوا ہے یا لاہور کا جو معاملہ ہے یا کسی بڑے شہر کا معاملہ ہے وہ ذمہ دار کون ہے. ہم تو یہ نہیں طے کر پاتے کہ پولیو پاکستان میں دوبارہ آیا، ہم
पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदगी नहीं हो रही कि हम 2 मुल्क रह गए हैं, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, नाइजीरिया भी इस लिस्ट से निकल गया। तो पोलियो तो नून लीग ठीक है का ना जी? कसूर है। अब वो ऑपोजिशन ने दे दिया। अब उन्होंने इसमें खत्म कर देखिए दिया हमने अक्रॉस द बोर्ड ये होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें बैठें और इस किस्म का सख्त किस्म का एक मैसेज पूरी दुनिया को जाए, पार्लियामेंट के थ्रू जाए। सही। सबसे बेहतर फोरम है पार्लियामेंट, सही। कि जनाब हमने ये फैसला कर दिया है, अगर अब आपने ये कुछ किया या किया, रईस साहब कहने में क्या है, कह तो दें कम से कम, कहने में तो आपका गला नहीं सूखना चाहिए। बिल्कुल सही। आप ना करें कुछ उस पे एक्शन, लेकिन कम से कम कह तो दें। हमने तो जुमे को 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार करनी थी, ठीक। हमने तो वो भी नहीं की। हम तो धड़ाधड़ बोलते, तो बोल दें। फिर अगर खामोश नहीं रह सकते तो 2 जुमले बोल के कम से कम उसको तनकीद कर दें। और जो रिपोर्ट की बात है ना, आखिरी जुमला ये है जी कि ऐसी कई रिपोर्टें आई, सही। कई चली गई, सही। लेकिन भारत हमारा कभी भी दोस्त नहीं।